السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ. سلمان درانی صاحب میرے ساتھ ہیں. خان کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ میرے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں یعنی آج یا کل 1 سے 2 دنوں میں مجھے قتل کیا جا سکتا ہے. انتہائی بھونڈا منصوبہ ہے. یعنی زمان پارک کے باہر لاشیں گرانے کا پراپر منصوبہ بنایا گیا ہے. خان نے کہا کہ جس طرح میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا تھا اسی طرح یہ آپریشن کے ذریعے یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. اور جب یہ سازش خان نے بے نقاب کی ہے تو اس کے بعد اب خان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پولیس زمان پارک آپریشن کرنے کے لیے آتی ہے تو کوئی ایک کارکن بھی پولیس کے خلاف مزاحمت نہ کرے، یعنی نہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں. وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں گرفتاری دے دوں گا. حالات انتہائی مطلب جب سے خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. خوف کا سما ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور ہینڈلرز اس حد تک گر سکتے ہیں کہ قوم کی ریڈ لائن 24 کروڑ کا لیڈر بلکہ امت مسلمہ کا لیڈر اس کی زندگی سے بھی کھیل سکتے ہیں. درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی بولڈ گفتگو کرتے ہیں. درانی صاحب، پاکستان 75 سال بعد بھی نہیں بدلا، آج بھی ایک سابق وزیر اعظم کے قتل کا منصوبہ تیار ہے. کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے بڑی خطرناک باتیں کی آج، اور جو انکشاف کیا اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ، آپ کو بھی پتہ ہوگا زمان پارک میں کتنی بڑی تعداد میں فیملیز آئی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں پتہ چلتا کہ بھیس بدل کے کون بیچ میں شامل ہو جائے. ان کا جو منصوبہ ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ بھیس بدل کے عام لوگوں کی طرح ان میں گھسیں گے اور پولیس والوں کو وہاں پر شہید کیا جائے گا، انہیں اٹیک کیا جائے گا. 4 سے 5 پولیس والے ماریں گے، پھر پولیس کو جواز مل جائے گا کہ وہ اٹیک کرے دوبارہ مظاہرین پر. وہاں پر جو لوگ پرامن لوگ ہیں یار، وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر وہ چڑھائی کریں گے بقول خان صاحب کے کہ انہیں پھر موقع مل جائے گا کہ وہ اندر آئیں اور مجھے میر مرتضیٰ بھٹو کی طرح، مطلب کہ تاریخ کا ایک بیڈسٹ چیپٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ابھی ہم اس میں تفصیل میں بات کریں گے کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا تھا. تو خان نے آج جو میر مرتضیٰ کا نام اپنی زبان سے لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ویری الارمنگ. یہ جو ہو رہا ہے اسلام آباد اور لاہور کے اندر. جو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میری حکومت ہے، وہ جو شخص اپنے آپ کو آج سمجھ رہے، اس سے پہلے بھی کئی خدا جو ہیں وہ گزرے ہیں، فرعون گزرے ہیں، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. دے ہیو اے ویری بیڈ پلان. اس چیز کو ایک ہی اس وقت ستون ہے پوری ریاست کا جس کی طرف پوری قوم کی نگاہیں ہیں، امیدیں ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دے گا، اور وہ ہے عدلیہ. چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کم از کم اس کا سو موٹو لینا چاہیے، اور ان کو پرسنل اس ریگارڈ میں خان صاحب کی یہ جو تھریٹ خان صاحب نے جس کا ذکر کیا اس کو لینا چاہیے. اور عوام کی جو امنگیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، کم از کم یار آپ اس کو تو دیکھ لو. اگر آپ نہیں جاگتے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان 1971 سے بھی برا ہو سکتا ہے. ہاں ایسے بالکل ٹھیک ہے. تو آپ 1971 کی طرف حالات کو مت جانے دیجئے. اداروں پر سے لوگوں کا، عوام کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ چکا ہے. صرف ایک ادارہ رہ گیا جس کی طرف ساری کی ساری قوم دیکھ رہی ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان سے خان صاحب نے بھی یہ التجا کی ہے کہ وہ اس چیز کا سو موٹو لیں. اچھا درانی صاحب، خان نے آج کہا امپورٹڈ اور ہینڈلر، یعنی جب وہ ہینڈلر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات. تو کیا ایک لیڈر پر پہلے بھی حملہ ہو گیا، دوبارہ اس کے قتل کی سازش جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی جہاں سے ابھی آریہ صدیق جان کو رہا کیا گیا ہے، تو کیا ایک دفعہ پھر سے مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ طاقتور حلقے جو ہے ان چیزوں سے ابھی تک باز ہی نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلے جب کنوے کیا گیا تھا نا خان کو، تو وہ بتایا گیا تھا کہ ایک شخص کو 5 دن کا الٹیمیٹم ملا ہے کہ وہ آپ کا دھرنا، آپ کا لانگ مارچ اٹھا کے یوں پھینک دے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس نے یوں پھینک دیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جو سامنے کھڑا ہے وہ قوم کا لیڈر ہے. اس نے گولی چلا دی. جو حکم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، اور چین آف آرڈرز میں دیر از نتھنگ کالڈ نو، اونلی یس سر. تو اس میں اگر تو خان کو دوبارہ کنوے کر دیا گیا ہے تو، اور خان اپنی زبان سے یہ بات کر رہا ہے، تو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ.
تو یہ خان صاحب نے خاص طور پہ امیر مرتضیٰ بھٹو صاحب کا ذکر کیا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ کس طرح واردات ہوئی تھی؟ دیکھیں، میر مرتضیٰ بھٹو جو تھے ان کو جس وقت قتل کیا گیا اس وقت ان کی جو بہن ہیں بے نظیر بھٹو وہ حکومت میں تھیں، اور ان کا جس طرح سے قتل کیا گیا تھا ایسا قتل تھا کہ وہ بعد میں ان کی باڈی دیکھنے لائق نہیں تھی، اتنا خون بہایا گیا۔ اور ہوا کیسے؟ پولیس کی کسٹڈی میں ہوا اور پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور جس طرح سے خبر دی گئی اور مارنے کے بعد خبر بھی زرداری نے دی ان کے بچوں کو، اس کی بیگم کو، غنوہ کو۔ غنوہ، فاطمہ اور ذوالفقار جونیئر جو ان کے 2 بچے ہیں، وہ آج تک اس بات پر قائم ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ قتل کیا تھا بے نظیر بھٹو نے، زرداری نے، اس میں ملوث تھے وہ۔ تو ایک بہن اگر بھائی کا قتل کروا سکتی ہے اور اتنا بےایمانہ قتل، تو اگر خان نے آج میر مرتضیٰ کا نام اپنی زبان سے لے لیا ہے تو دس از سم تھنگ، میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈیزاسٹر سے کم نہیں ہوگا اس ملک میں، کہ آپ ایک لیڈر جو اپنی جان کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہا ہے اور وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ ریفرنس دے رہا ہے، اور ریفرنس ہسٹری کا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جاگنے کا وقت ہے، اب یہ دس از دا ریڈ لائن وچ شوڈ ناٹ بی کراسڈ۔ اچھا درانی صاحب، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں زمان پارک کے باہر آپریشن ہو سکتا ہے، اور صبح سے یہ پی ٹی آئی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ماڈل ٹاؤن کے اندر واقعہ ہوا تھا اس کا پارٹ 2 ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، زیادہ لاشیں گر سکتی ہیں۔ اب خان نے کہہ دیا کہ اگر پولیس آپریشن کرنے آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ نہ مجھے ڈیفینڈ کریں، میں گرفتاری دے دوں گا۔ تو کیا اب اس ساری صورتحال کے اندر جب طاقتور حلقے بھی فیصلہ کر چکے ہیں کسی بھی طرح سے موقع پا کے عمران خان کو ہم نے قتل کر دینا ہے، حکومت جو ہے وہ خان کو برداشت نہیں کر رہی، اور سہیل وڈائچ صاحب نے آج کہہ دیا کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ خان کے سامنے ریت کی دیوار ہیں، وہ نہیں ٹک سکتی خان کے سامنے، خان کی پاپولیرٹی کے سامنے۔ انہوں نے ختم کر دی بات سہیل وڈائچ صاحب۔ میں یہ کہتا ہوں اب قوم کیا کرے، یعنی قوم یہ قتل ہونے دے، قوم یہ گرفتاری ہونے دے، قوم اپنی آنکھوں کے سامنے 2023 کے اندر اس وقت عالم اسلام کا ایک بڑا لیڈر وہ اپنے ہاتھوں سے جانے دے، کیا کرے؟ دیکھیں، میر مرتضیٰ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، وہ سچویشن اور تھی، یہ سچویشن اور ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک قوم اپنے لیڈر کو پچھلے 1 سال سے بچا رہی ہے، اسے کچھ ہونے نہیں دیا، تو یہ قوم کبھی بھی نہیں الاؤ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی سچویشن بنے۔ ہاں، یہ جو پاورز ہیں دیر آر الٹیمیٹ پاورز، ان کو تو ظاہر ہے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ سہیل وڈائچ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، یہاں پر مسئلہ عمران ورسز حکومت نہیں ہے، حکومت تو ایک ریت کی دیوار ہے جو کہ 13 پارٹیاں ہونے کے باوجود بھی عمران خان کے کسی بھی مقابلے میں نہیں ہیں، اصل مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ٹھان لیں کچھ کرنے کا تو وہ کر کے رہتے ہیں۔ لیکن اس بار جو ریزسٹنس آئی ہے، اس بار پچھلا 1 سال ہم نے گراؤنڈ پہ رہتے ہوئے جس طرح سے رپورٹ کیا، جیسے لاٹھیاں کھائی ہیں ہم نے، اپنا بھائی میرے سامنے تصویر لگی ہوئی ارشد شریف کی، ارشد شریف جیسے لوگ ڈٹ گئے، ٹکر کے لوگ ملے ان لوگوں کو اس بار، دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دیز مومنٹس کہ اس طرح 75 سال میں ہمیں کوئی سبق مل سکتا ہے۔ دس از دا لیسن آفٹر دا RCO کہ بھائی نہیں، انف از انف۔ اگر آپ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو قتل کرنا ہے تو پھر آپ یہ بھی سوچ لیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، عوام کیا ریئیکٹ کرے گی، کیسے آئے گی۔ تو دس وڈ ہیو ویری ویری سیریس کانسیکوینسز۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، انہی حرکتوں کی وجہ سے 1971 ہوا تھا، ایسے تو انہی حرکتوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ دروازے توڑے گئے تھے شیخ مجیب الرحمان کے بھی۔ ہاں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کم از کم اب بھی وقت ہے، آپ جو قوم کی نروز ہیں آپ انہیں کاؤنٹ کریں، کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، آپ کو اپنے ملک کی بقا پیاری ہونی چاہیے۔ میرے لیے میرا ملک پیارا ہے، میں اس کے لیے بولتا ہوں۔ اب میں غدار نہیں ہو سکتا، باغی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھی جذبات ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو بالکل کوئی خیال نہیں آ رہا۔ آنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ عوام کیوں کھپ رہی ہے پچھلے 1 سال سے، کہ کس طرح سے آپ نے 13 کی 13 پارٹیوں کے مربع ان کے سر پہ سوار کر دیا ہے۔ کیسے کر لیں کرپشن کو تسلیم؟ کیا کہہ رہا ہے عمران خان؟ چاہ کیا رہا ہے آپ لوگوں سے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف یہ کہ میں ان کرپٹ لوگوں کو برداشت نہیں کرتا، میں ان سے بیٹھ کے مذاکرات کروں گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے،
بھائی وہ کیسے معاف کر دے ان کے کرپشن کے کیسز, کیسے عرش شریف کا خون معاف کر دے, کیسے انویسٹیگیٹ نہ کرے کہ آر سی او میں کیا کیا ہوا تھا اور کس طرح سے کون کون شامل تھا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ویری جسٹیفائڈ ہیں, اور عوام انہیں جو ہے کرے گی, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. باقی اللہ کو جو منظور ہے, جیسے کہ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا, اور اس موت سے نہ ڈرنے کے لیسن نے نا بڑے لوگوں کو سکھایا ہے, بڑے لوگوں کو بہادر کیا ہے کہ یار اب ہم موت سے نہیں ڈرتے, سچ بولتے ہیں. تو باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کی. درانی صاحب بہت شکریہ. ہفتے کو جی خان نے کہا ہے کہ پوری قوم نکلے, ہفتے کو ریفرینڈم ہوگا, قوم بتا دے گی کہ قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے. اب اس خبر کے بعد تو پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہو چکی ہے, پورا ملک جذباتی ہے, تمام ادارے, پورا نظام, پورا سسٹم, پورا نظام, پوری ریاست ایک طرف کھڑی ہے, اور قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے, خاص طور پہ عدلیہ نے, کہ یہ واقعہ ہو گیا, اس کے بعد عدالتیں کھلنی ہیں, اس کے بعد نوٹس لینا ہے, ایک اور بڑا لیڈر اس کو کھو کر قوم نے ماتم کرنا ہے, یا ابھی قوم کی جو آخری امید ہے اس کو بچانا ہے. اس حوالے سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. درانی صاحب بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.